بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. مائی نیم از عبد الحادی اینڈ ایم دا اسٹوڈنٹ آف ریحان کالج. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہم انٹرویو کی ایک سیریز کر رہے ہیں اور اسی انٹرویو کی سیریز میں ہمارے ساتھ آئے دن نیو گیسٹ ہوتے ہیں اور آج ہمارے ساتھ بہت ہی اسپیشل گیسٹ ہیں جو کہ مس صوفیہ ٹک ٹاک والی ہیں جو کہ ہمارے ریحان اسکول اور ریحان فاؤنڈیشن میں ایڈمیشن مینیجر بھی ہیں اور ان کا بہت امپیکٹ ہے. آج ہم ان سے ان کی جرنی کے بارے میں جانیں گے, ان سے ان کا انٹروڈکشن لیں گے اور ان سے اے آئی کے اوپر کچھ بات کریں گے, اے آئی کا تعلیم پر کیا اثر ہے. تو سب سے پہلے السلام علیکم مس. وعلیکم السلام. جی مس کیسی ہیں, ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک. آپ کیسے؟ جی مس الحمد للہ میں بھی ٹھیک. اچھا مس تھوڑا سا اپنا سیلف انٹروڈکشن کروا دیں کہ آپ کون ہیں, کہاں سے ہیں, کیا آپ کی لائف جرنی ہے, اس سے پھر آگے ہم تاکہ چلیے تو السلام علیکم ویورز. میرا نام صوفیہ ٹک ٹاک والی ہے اور میں ریحان کالج کی ایڈمیشن آفیسر ہوں اب. اور مجھے ریحان اسکول میں ریحان فاؤنڈیشن میں مجھے 17 منتھس کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اس سے پہلے جو ہے میں یہاں ریسیپشنسٹ تھی, پھر میں کوآرڈینیٹر بنی اینڈ اس کے بعد اب جو ہے میں ایڈمیشن آفیسر ہوں اور میری یہ جرنی بہت زیادہ اچھی رہی. اور اب جو ہے انٹرویو اسٹارٹ کرتے ہیں اور جو بھی سوالات کریں گے حاجی ہم اس کا پھر انشاءاللہ اچھے سے جواب دینے کی کوشش کریں گے. جی ٹھیک ہے مس. اچھا ماشاء اللہ آپ کے 17 منتھس کا ایکسپیرینس آپ نے بتایا ریحان فاؤنڈیشن میں, تو آپ کو ریحان فاؤنڈیشن کا کیسے پتہ لگا, کیسے آپ آئیں اور پھر کس طرح آپ نے آگے اپنی جرنی یہاں پہ سٹارٹ کی اور کیا کیا آپ نے ایکسپیرینسز کیے؟ ٹھیک ہے, میں اپنی 17 منتھس کی جرنی کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں ریحان اسکول میں فرسٹ ڈے آئی تھی. اس وقت یہاں جو پرنسپل تھے ان کا نام تھا سردار ایجوکیشن والا, وہ یہاں پہ موجود تھے اور میں بس وزٹ کرنے کے لیے آئی تھی کیونکہ ریحان اسکول جو ہے وہ میرے گھر کے بہت زیادہ قریب ہے. تو میں دیکھنے آئی تھی کہ کس طرح کا اسکول ہے کیونکہ میں اپنی جاب چینج کرنا چاہتی ہوں اس وجہ سے. تو جب میں اسٹارٹ میں یہاں پہ آئی کچھ سمجھ میں تو نہیں آیا, بلکہ میں نے یہ سوچا کہ میں یہاں پہ کیا کروں گی اور بہت زیادہ چیزیں کنفیوز تھی میرے لیے کیونکہ جو ساری چیزیں سکھائی جاتی ہے وہ میں نے آلریڈی کی ہوئی تھی. میں نے ایم ایس آفس کا کورس کیا ہوا تھا, میں شپنگ لائن میں جاب کر چکی ہوں اور الگ الگ ایکسپیرینسز میری لائف کے رہے. یہ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میں ریحان اسکول میں رہوں گی اور اتنا لمبا ماشاء اللہ اچھا سفر میرا رہ جائے گا. تو یہاں جب میں آئی تو پھر ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کہہ سکتے ہیں 2-2.5 مہینے تک میں اسٹوڈنٹ اس طرح ہی چیزوں کو سیکھا, سمجھا اور ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد مجھے ریسیپشنسٹ بنا دیا گیا اور 10 مہینے تک میں ریسیپشنسٹ تھی. اس کے بعد پھر کوآرڈینیٹر بنایا اور ساری چیزیں چلتی رہی. ہر جو میری ڈیزگنیشن چینج ہوتی ہے سب میں میرا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے کیونکہ ہر جگہ میں نے اپنا 100% کام دینے کی کوشش کی. اس کے بعد کوئی 4 مہینے پہلے ماشاء اللہ سے ٹیم عمران آئی اور ٹیم عمران میں مجھے ایڈمیشن ٹیم میں لیا گیا. اس وقت مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ میں کس طرح سے ایڈمیشن لوں گی یا کس طرح پیرنٹس کو کنوینس کروں گی, کیونکہ ہر بندے میں ایک ڈر ہوتا ہے, مجھ میں بھی یہ تھا. سب سے پہلے تو مجھے زیادہ کسی سے بات کرنا اچھا نہیں لگتا اور کالس پر موبائل پر تو بالکل بھی نہیں. اور جب مجھے ایڈمیشن ٹیم میں لیا گیا تو آئی وی آر مجھے دیا گیا تھا, جس بات میں کافی میں نے وہ بھی کیا کہ میں نہیں کرنا چاہوں گی کیونکہ مجھے کالس نہیں پسند, مجھے میسیجز نہیں پسند, میں نہیں کر پاؤں گی. یہ ساری چیزیں تھیں پر یہ ہے کہ ہماری جو انہوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا, مجھے کہا نہیں آپ کر سکتی ہیں. سر محسن, سر عمران, تو سر محسن نے بہت سمجھایا اور ساتھ بات دیا. تو چلے کافی اچھا ایکسپیرینس رہا ٹیم عمران میں. اور 17 مہینے کی جو میری جرنی تھی, تو اگر دیکھیں 17 مہینے میں میں نے بہت الگ الگ ایکسپیرینسز کیے. ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ جو مجھے چینجز دکھے وہ مجھے اپنے آپ میں دکھی ہے. مجھ سے بات نہیں ہوتی تھی, مجھ سے بات نہیں کی جاتی تھی, پر یہ ہے کہ شاید کانفیڈنس کی کمی تھی اس وجہ سے. تو یہاں پہ آگے سب سے پہلے جو وہ چیز میری جو کمپلیٹ ہوئی ہے وہ کانفیڈنس کی کمی. جو کانفیڈنس تھا وہ میرا کافی زیادہ ہائی ہوا ہے کہ اپنے سامنے کوئی بھی میں بات کر لیتی ہوں. مجھے معلوم ہے کہ ہاں مجھے میری بات رکھنا, بات سمجھانا اور کنوینس کرنا مجھے بہت اچھے سے مجھے آ گیا ہے کہ ہاں کس بندے کا ایڈمیشن لینا ہے, کن کو کس چیز کے بارے میں انفارمیشن دینی ہے, وہ ساری چیزیں مجھے بہت اچھے سے آ گئی. تو 17 مہینے کا ایکسپیرینس جو تھا وہ میرا آؤٹ اسٹینڈنگ تھا. میں نے اس سے پہلے بھی کافی جگہوں پہ جاب کی ہے, گورنمنٹ اداروں میں ٹیسٹ وغیرہ دینے گئی ہوں. میرا الگ الگ میرے ایکسپیرینس رہے, پر یہ ایکسپیرینس جو تھا میرا سب سے اچھا تھا
مطلب ہے الحمدللہ ابھی بھی ہے اور بہت اچھا جا رہا ہے. جی مس بالکل آپ کی لائف جرنی کے بارے میں مجھے جان کے کافی اچھا لگا آگے آپ نے ریان فاؤنڈیشن میں اتنی اپنی خدمات سر انجام دی اور اب تو آپ جیسے آپ بتاتے شروع میں آپ کی کمیونیکیشن نہیں تھی اب تو اتنی اچھی کمیونیکیشن ہے کہ آپ مین ایڈمیشن آفس میں آ گئی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ سے نیکسٹ کوشچن کرتا چلوں کہ ریان فاؤنڈیشن میں جو ہمارا ہے اس میں آپ کی کوئی فیوریٹ پرسنالٹی کون ہے جس سے آپ بہت انسپائر ہوئی بہت موٹیویٹ ہوئی جب مشکل آئی ان سے مدد لی اور ہمیشہ ہی ان سے کافی موٹیویٹ ہوتی رہیں تو ان کے بارے میں بتائیں. اچھا اگر فیوریٹ پرسنالٹی کے بارے میں بات کیا جائے نا آنیسٹلی کوئی ایک نہیں ہے کیونکہ جیسے جیسے ڈیزگنیشن چینج ہوتی گئی ٹیم چینج ہوتی گئی لوگ چینج ہوتے گئے ایکسپیرینس چینج ہوتے گئے تو جب پہلا ایکسپیرینس میرا رہا ہے سر الطاف کے ساتھ رہا ہے جو کہ یہاں کے پرنسپل تھے انہوں نے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا ورنہ میں تو یہاں 2 ہفتے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب یہاں نہیں رہوں جو کہ یہ میرا آنیسٹ جواب ہے کہ میں یہاں نہیں رہنے والی کیونکہ میں ایک وہ انسان ہوں جس سے ایک جگہ پہ بیٹھا نہیں جاتا مجھے کام چاہیے اور اس وقت اتنا کام مجھے دیا نہیں جاتا تو یہ ریزن تھا میرا. تو ان کے ساتھ میرا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا انہوں نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا میری کمیونیکیشن جو اسکل تھی اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی تو یہ بہت اچھا تھا. پھر سر الطاف کے جانے کے بعد جو ہے ایک مس سدرا وہ ایک ایسی انسان ہے ان سے آپ ہر قسم کی بات کر سکتے ہیں ان کے پاس آپ کے ہر پرابلم کا سولوشن ہوتا ہے وہ کبھی بھی آپ کو مطلب کوئی بھی سوال آپ ان سے بے جھجھک آپ کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک مس ایمان تھی لیڈرشپ والی دونوں کی جو ایمان رہی ہے فورن کی کیمپس کی بہت اچھی رہی ہے مس ایمان لیڈرشپ والی وہ بہت زیادہ اچھی انفیکٹ وہ ابھی بھی مجھے ہیلپ کر رہی ہے میرے ٹیچرس ٹریننگ کے ٹاسک میں کہ اگر کوئی مسٹیک کرتی ہوں تو وہ ابھی بھی آ کے مجھے کریکٹ کرتی ہے جب کہ وہ ڈی آئی ڈی ایس کی موجود ہے تو وہ سب سے اچھی پرسنالٹی ہے اور وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور میں مس بھی بہت زیادہ کرتی ہوں. اور ایکسپیرینس چینج ہوتے رہے پھر جب میں ٹیم عمران میں آئی تو یہاں جو ہے سر محسن جو ہر وقت ہر چیز کو کریکٹ کرنے کی مجھے نہیں ایسا لگتا کہ اگر کوئی بھی پرابلم ہے اگر میں سر محسن یا سر عمران کے ساتھ شیئر کروں تو میری پرابلم زیادہ دیر تک رہتی ہے وہ لوگ فوراً اس پرابلم کو سالو کر دیتے ہیں اور ٹینشن فری کر دیتے ہیں. تو ان کے ساتھ میرا کافی اچھا ایکسپیرینس رہا اور بھی بہت لوگ ہیں سب کے ساتھ ہی اچھا ایکسپیرینس تھا یہاں پہ سارے اچھے لوگ ہیں اور ہر بندے کے پاس آپ کے ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا تو اتنے سارے لوگ ہیں کہ آپ کا مسئلہ رہ ہی نہیں سکتا تو سب یہاں پہ اچھا. جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اچھا مس میں آگے سوال کرتا چلوں جو ہمارا ٹاپک تھا اے آئی کا امپیکٹ کیا ہو گیا ہے ایجوکیشن پہ تو اس سے ریلیٹڈ میں آپ سے ایک پہلا کوشچن کرنا چاہوں گا جو ہماری روایتی تعلیم ہے اس میں اے آئی کے ٹولس کتنی تبدیلیاں لا رہے ہیں اے آئی کے آنے کی وجہ سے کتنی تبدیلی آئی. اچھا میں نے نا کافی ٹائم تک میں نے ٹیچنگ بھی کی ہے ٹریڈیشنل اسکول میں بھی جس ٹائم میرا میٹرک ختم ہوا تھا اس کے بعد 3 سال میں نے اسی اسکول میں جاب کی تھی جس اسکول میں نے پڑھا تھا جو کہ کھارا میں ہے حمید محمد نام. جب میں وہاں پہ جاب کرتی تھی نا مجھے ایسا لگتا تھا کہ پڑھائی اتنی ٹف کیوں رہتی ہے بچوں پہ اتنا پریشر کیوں ڈالا ہے میں اس وقت ہمیشہ میرے مائنڈ میں یہ سوال رہتا تھا اے آئی وغیرہ میں اتنا کچھ معلوم تھا نہیں اور نہ ہی اتنا مجھے کوئی انٹرسٹ رہا ان ساری چیزوں میں لیکن جب ہم کورنگی شفٹ ہوئے میں نے ریحان اسکول دیکھا میں یہاں پہ آئی میرے لیے یہ بہت بڑا چینج تھا کیونکہ اس سے پہلے میں اسکول میں جاب کرتی تھی مجھے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا 75 پیجز اپنے ہاتھ سے لکھنے ہوتے تھے جس میں سے سلیبس الگ بناؤ ڈائری الگ بناؤ اور سارے نوٹس الگ بناؤ اپلیکیشن الگ بناؤ جا کے اپلیکیشن ٹیسٹ مطلب سوری آپ کو لکھ کے دینی پڑتی تھی کہ ہاں مجھے اس چیز کے لیے مجھے ہائر کیا جائے مجھے نہیں وہ سمجھ میں آتی تھی میرے مائنڈ میں ہمیشہ سے یہی چیز تھی کیونکہ مجھے سوشل میڈیا میں بہت انٹرسٹ رہا ہے ہمیشہ سے اسکول جوائن کرنے سے پہلے بھی میں سوشل میڈیا کا حصہ رہی ہوں تو مجھے یہ تھا کہ کب تک یہ چیزیں چلتی رہے گی بچوں کے باری باری بیگ اور ساری نہیں مجھے نہیں اچھے لگتے تھے سیدھی سی بات ہے بے شک میں خود بھی ٹیچر تھی تو میرے مائنڈ میں ہمیشہ سے یہ تھا کہ کب تک یہ ساری چیزیں چلتی رہے گی کیونکہ پڑھائی سے زیادہ پریشر ہے لیکن جب میں یہاں پہ آئی میں نے اے آئی ٹولس کے بارے میں سیکھا میں نے جانا میں نے اپنے اسکول جہاں میں پہلے جاب کرتی تھی میں نے وہاں بھی ان ساری چیزوں کے بارے میں بتایا
اور اب جو ہے اب جب اپنی فرینڈس وغیرہ ان سے پوچھتی ہوں اور جو میں نے خود بھی ایکسپیرینس کیا ہے ایز اے ٹیچر اور ایز اے اسٹوڈنٹ، ایک بہت بڑا چینج آیا ہے لائف میں کہ جو اپلیکیشن لکھنے کے لیے مجھے ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ لگتا تھا، گوگل سرچ کرنا پڑتا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ اب 2 سیکنڈ میں ہو جاتا ہے. تو اے آئی ٹولس جو ہے ہماری لائف میں بہت بڑا چینج ہے، جس سے ہمارا ٹائم بھی بچ جاتا ہے اور ہمیں اتنا زیادہ پریشان نہیں بھی ہونا پڑتا ہے. چیٹ جی پی ٹی کا آپ پروم دیتے ہیں وہ آپ کو ود ان سیکنڈ وہ آپ کو آپ کے مطلب کی اپلیکیشن یا کام یا کوئی بھی چیز ہو یا آپ کو کوئی ویب سائٹ بھی بنانی ہے تو ود ان سیکنڈ وہ آپ کو دے دیتا ہے آپ کی مرضی سے ٹائپ کر کے. تو یہ ایک بہت بڑا چینج آیا ہے اور مجھے ایسا لگتا تھا اسے دھیان اسکول میں نہیں، لیکن اب جب میں دیکھ رہی ہوں کہ پوری دنیا میں ہلکے 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 پھیلتا جا رہا ہے. پر یہ ان لوگوں کے لیے اچھا ہے جو واقعی میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، جو نہیں رکھتے ان کے لیے ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ پریشانی ہے، انہیں نہیں اچھی لگتی یہ ساری چیزیں. کیونکہ جب میں ریسیپشنسٹ بھی تھی تو جب بھی مجھے ساری چیزیں سننے کو پڑتی تھی اچھا نہیں ہوتا. اے آئی جو ہے وہ دنیا برباد کر رہی ہے اور یہ کر رہی ہے. ظاہر ہے ہر کوئی نہیں سمجھ پاتا، تو ان کے لیے یہ تھا کہ اس سے ہماری جاب چلی جائے گی، ہماری تعلیمی نظام خراب ہو رہا ہے. نہیں، جبکہ میرا ماننا ہے سے تعلیمی نظام اور زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. آپ چیزوں کو جتنا ٹائم دیں گے وہ چیزیں اتنی بہتر ہوتی ہے. تو ٹولس جو ہے وہ ہمارے ٹائم بچانے میں ہماری مدد کرتے ہیں کہ ہمارا وقت بچتا ہے اور ہم باقی چیزوں پہ بھی ٹائم دے پاتے ہیں اپنا. تو یہ چینجز آ رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، آپ آگے آگے سوال کریں، انشاءاللہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی. بالکل مس، آپ نے بہت اچھی وضاحت کی اس کے اوپر، بہت اچھا جواب دیا. اچھا میں آپ سے نیکسٹ کوشچن کرتا چلوں. کیا اے آئی کے آنے کی وجہ سے امیر اور جو غریب طلبہ ہیں وہ ان کے درمیان فرق پیدا ہوا ہے؟ اپنا سوال ریپیٹ کریں، پیچھے شور کی آواز آ رہی ہے، مجھے آدھا سوال سمجھ میں نہیں آیا. اچھا میں آپ سے دوبارہ یہ سوال کرتا ہوں کہ جو اے آئی ہے، اے آئی کے آنے سے جو امیر اور غریب طلبہ کی تعلیم پر وہ چینجنگ آئی ہے اے آئی کی وجہ سے. جو ایک مطلب اچھا امیر بچہ ہے اس کی تعلیم پر اثر ڈلا ہے یا غریب پر بھی ہے اگر فرق؟ جی اچھا، اگر میں اس بات کا جواب دینا چاہوں تو فرق نہیں پڑا، اتنا زیادہ نہیں پڑا. لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ ایک امیر بچے کی بات کریں تو وہ جس اسکول میں جاتے ہیں، جس بڑے اسکولس میں جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ چیزیں آلریڈی موجود ہیں. وہاں پہ ہر چیز کو وقت دیا جاتا ہے، وہاں پہ صرف پڑھائی 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 نہیں کی جاتی. اگر آپ ابھی بھی ویکینڈ ہاؤس میں یا کہیں بھی کسی بڑے اسکولس کا اگر آپ جا کے دیکھیں تو وہاں ہمیشہ سے لیپ ٹاپ کمپیوٹرس موجود ہیں، لیبس موجود ہیں جہاں پہ واقعی میں سکھایا پڑھایا جاتا ہے میٹا کے بارے میں، اے آئی کے بارے میں، اے آئی ٹولس کے بارے میں. چیٹ جی پی ٹی جو میں نے اب جا کے سیکھا ہے، اگر آپ ان اسکولس کے بچوں کو دیکھو تو انہیں ہمیشہ سے معلوم ہوتا ہے ان کا سبجیکٹ صرف کمپیوٹر کا جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ نام کا نہیں ہوتا، وہاں پہ باقی ان چیزوں کو سکھایا جاتا ہے. اور اگر آپ غریب بچے کی اگر ایک مڈل کلاس بات کریں جس اسکول میں بچہ جاتا ہے وہاں پہ ہاں کمپیوٹر سبجیکٹ ہے پر ہمارے پاس کمپیوٹر لیب نہیں ہے، پڑھانے والے ٹیچر نہیں ہیں. ریزن یہ ہے کہ ہمارے جو ٹیچرس تھے انہیں خود نہیں پڑھا کیونکہ ان کے اسکول بھی ایسے ہی تھے. تو یہ جو ایک سسٹم ہے نا جو ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے کہ ایک بچہ جس نے اچھے اسکول میں پڑھا ہے تو وہ اچھے اسکول کو ہی جا کے پڑھائے گا کیونکہ وہ ماحول اس کو ملا ہے، چاہے وہ ٹیچرس ہو یا کچھ بھی ہو. کیونکہ اسکول ظاہر ہے آپ کے ٹیچرس سے بنتا ہے، اسٹوڈنٹ سے بنتا ہے، مل کے پڑھتے ہیں. تو فرق یہ پڑا ہے کہ پہلے جو ہے جو چیزیں ایک امیر ہائی کلاس بچے کو ملتی تھی اس کے اسکول میں، اس کے گھر میں، اس کے آس پاس کے ماحول میں، وہ موبائل لیپ ٹاپ اور خاص کر کے میٹا چیٹ جی پی ٹی ان کے ذریعے وہ اب ایک مڈل کلاس بچے کو بھی مل رہا ہے. کیونکہ چاہے ہائی کلاس ہو یا چاہے مڈل کلاس ہو سب کے پاس موبائل موجود ہے. چاہے وہ کھانے کو نہیں ہوتا لوگوں کے پاس تو ان کے پاس موبائل موجود ہوتا ہے. موبائل انٹرنیٹ یہ دو چیزیں ہوتی ہی ہوتی ہیں. تو اس سے اب ایک مڈل کلاس بچے کا بھی یہ فائدہ ہے کہ وہ اے آئی کو یوز کرتے ہیں، اس سے سیکھتے ہیں اور ان میں جو صلاحیت ہے وہ بڑھتی ہے. تو فرق پڑا ہے تو ہائی کلاس بچے کو پڑا ہوگا، اسٹوڈنٹ کو. مڈل کلاس میں تو وہ فائدہ ہوگا. بالکل مس ایسا ہی ہے کیونکہ اے آئی تو ہر کسی کے پاس ہے، موبائل تو اب ہر کسی امیر غریب کے پاس ہے، بس اس کو یوز کرنے کا پتہ ہونا چاہیے اور جو اس سے فائدہ جتنا اٹھا سکتا ہے سب کے لیے برابر ہی وہ جواب دیتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے.
اچھا ٹھیک ہے، میں آپ سے نیکسٹ کوشچن کرتا چلوں، جیسے آپ ٹیچر بھی رہ چکی ہیں، اور تو جو اے آئی ہے، اے آئی کے آنے کی وجہ سے جو ٹیچرز ہیں ان کی تربیت پر کتنا اثر ہوا، ان کو اس سے کتنا فائدہ ہوا؟ اچھا، اگر میں آنیسٹ رپلائی دوں تو مجھے لگتا ہے اے آئی کے آنے سے ٹیچرس پر اتنا فرق نہیں پڑا جتنا بچوں پر پڑا، کیونکہ ٹیچر ایج جو ہوتی ہے نا وہ بہت میٹر کرتی ہے انسان کے لیے. ہر ایج کی اپنی خاصیت ہوتی ہے، کیونکہ اگر بچہ ٹین ایج میں ہوگا وہ سیکھنے کو آگے بڑھنے کو سوچتا ہے، وہ کبھی بھی چیزوں کو یہ نہیں بولے گا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے یا یہ چیز اس طرح سے اس طرح سے، وہ کبھی بھی ان چیزوں میں نہیں پڑے گا. اس بچے کا مائنڈ سیٹ ہے مجھے سیکھنا ہے مجھے آگے بڑھنا ہے، تو وہ اس کے لیے وہ کچھ بھی کرے گا. اور جو ٹیچرس کی فیس میں آتی ہے نا، میں سب کی بات نہیں کر رہی، جو ہر کسی کی اپنی مینٹیلٹی ہوتی ہے. تو ٹیچرس میں سے اگر 10 ٹیچر ہیں 10 میں سے 2 ٹیچرس ایسے ہوں گے جو اس چیز کا فائدہ اٹھائے گی، اسے سمجھے گی، اے آئی کو سمجھیں گی، اپنی لائف کو اور اپنے اسٹوڈنٹ کے مستقبل کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گی، اپنا وقت بچائیں گی، چیزوں کو سیکھیں گی اور آگے اپنے ان کی صلاحیت ایسی ہوگی جو وہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا چاہیں گے. تو 10 میں سے 8 ایسی ہوتی ہیں جو ان چیزوں کے خلاف ہوتی ہیں، جو کہتی ہیں آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو، یہ چیزیں بیکار ہے، آپ اپنی تعلیم کو وہ کر رہے ہو ضائع کر رہے ہو. کیونکہ زیادہ تر اب لوگوں کا یہ ہو گیا ہے نا کہ چیٹ جی پی ٹی کی وجہ سے لوگ جو ہے اپنی سوچ استعمال نہیں کرتے، اپنا وقت یہ کرتے وہ کرتے، اپنے آپ کو بیکار بنائے، جبکہ ایسا نہیں ہے، وہ اپنا وقت بچاتے ہیں. اب انہیں کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو وہ اس سے مشورہ کر کے اپنے وقت کو بچاتے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے ٹیچر سے زیادہ اے آئی کی مطلب جو تربیت جو کی ہے نا وہ اسٹوڈنٹس کی ہے، کیونکہ ٹیچر سے زیادہ بہتر اسٹوڈنٹس ہے اس وقت، کیونکہ وہ سیکھنا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں. ان کی زندگی کا مقصد ہے اپنی زندگی کو بہتر بنانا، نہ کہ ان چیزوں میں برائیاں نکال کے. کیونکہ پاکستانی عوام کی عادت ہے کہ وہ مطلب مسئلے کا حل نکالنا ہوتا ہے نا، وہ حل میں سے مسئلے نکالتی ہوتی ہے. یہ پاکستانی عوام کی عادت ہی عادت ہے، چاہے وہ ٹیچرس ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو. جس بندے کو آگے نہیں بڑھنا تو وہ سامنے والے بھی بڑھنے نہیں دے گا. تو یہ ایک بہت بڑا پریشانی کا باعث ہے، جو کہ میں اپنے ویبینار میں بار بار بول رہی ہوتی ہوں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم مسئلوں کے حل نکالیں، پر نہیں، ہماری عوام جو ہے حل میں سے مسئلے نکال کے سامنے پیش کر رہی ہوتی ہے، جو کہ بہت غلط چیز ہے. تو مجھے آپ کا میرے خیال سے تھوڑا نیٹ لیگ ہو گیا تھا، تھوڑا سا آپ اینڈ سے ایکسپلینیشن ایک دفعہ کر دیں تو. ہاں میں نیٹ چلا گیا تھا اور مجھے آپ کا جو سوال ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا. اگر کوئی دوسرا سوال ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں. میں نے یہ بولا تھا کہ جو نیٹ ہے نا وہ لیگ کر گیا تھا، تو ہم جس جو بات آپ کنٹینیو کر رہی تھی اس کو تھوڑا سا مزید بتا دیں. تو میں بس یہی بتا رہی تھی کہ اے آئی جو ہے وہ بڑوں سے زیادہ اس نے بچوں کی تربیت پہ اثر کیا ہے، اس نے بچوں کو بہتر بنایا ہے. بلکہ بہت سارے ایسے میں بڑوں کا تو میں نہیں کر سکتی کیونکہ ظاہر ہے میرا سب لوگوں سے پالا پڑا ہے، چاہے وہ چھوٹے ہو چاہے وہ بڑے ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو. پر میرا ماننا ہے اے آئی میں انٹرسٹ لینا، اس سے سیکھنے کا جو دلچسپی جو ہوتی ہے وہ زیادہ تر اسٹوڈنٹس میں ہوتی ہے، ٹیچرس میں نہیں ہوتی. اگر آپ کسی ٹیچر کو بتائے بھی نا، اگر میں اپنی فرینڈس کی بھی بات کروں کہ میں ایک ایسے اسکول میں جاب کرتی ہوں جو اے آئی بیس ہے اور پاکستان کا پہلا اے آئی بیس اسکول ہے جہاں پہ ہمارے بچے ویب سائٹ بناتے ہیں وہ، تو وہ آگے سے بات بولتے ہیں کہ تو سارے ٹائم ویسٹ کرنے کی بات ہے. جبکہ کیسے آپ ایک چیز کو وقت دے رہے ہو تو آپ کا وقت کیسے ضائع ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو میرا یہ ماننا ہے بلکہ وہ اس چیزوں کو اتنا وہ ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بندہ ایک اچھے والے بندے کو وہ ڈی موٹیویٹ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، جو کہ پاکستانی عوام کی عادت ہے. ایسا نہیں ایک اے آئی اس کے علاوہ جو بھی ٹاپک ہو. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اے آئی پہ جو تربیت جو سب سے اچھی ہو رہی ہے وہ اسٹوڈنٹس کی ہو رہی ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے
بالکل صحیح بولا. اچھا مس آپ بتا رہی ہیں کہ آپ اپنی فرینڈس کو بھی بتایا ان کو اسکولوں میں اتنا نہیں ہے ابھی. اچھا آپ ابھی ریحان اسکول میں ماشاء اللہ 17 منتھ سے ہیں اور آپ نے ٹریڈیشنل اسکول بھی پڑھا ہے. تو آپ نے وہاں کے بچوں میں اور ہمارے اسکول اے آئی اسکول کے بچوں میں کتنا فرق دیکھا اور ان کے ایجوکیشن میں ان کی کمیونیکیشن میں ان میں کانفیڈینس میں. تو ریحان اسکول میں بچوں کی کتنا ورک کیا جاتا ہے اس بارے میں بتائیں. ٹھیک ہے. میں نے 19 میں بھی جاب کیا ہے اور ابھی بھی یہاں بھی دیکھا زمین آسمان کا فرق ہے. سب سے پہلے جو ٹریڈیشنل اسکول ہوتے ہیں وہاں پہ بچوں کو سوال نہیں کرنے دیا جاتا. اگر ایک بچہ اس کے مائنڈ میں کوئی سوال ہے کسی چیز کو لے کے اور اگر وہ پوچھتا ہے تو اسے ٹیچر یہ کہہ کے چپ کرا دیتی ہے چپ کرے فضول سوال مت کرے. یہ ویسے ٹیچرس کی عادت ہے جو کہ میں بھی کافی ان چیزوں پہ میں میرا مسئلہ رہتا تھا کہ آپ بچوں کو اس طرح سے مت بولا کریں. ان کی دماغ پہ اثر پڑتا ہے اس چیز کا وہ کبھی بھی کانفیڈنٹ نہیں ہو پائے گا. تو وہ کہتے کہ نہیں بچے سوال کرتے فضول فضول نہیں ہوتے جبکہ کسی بھی بچے کا سوال فضول نہیں ہوتا. وہ اپنی ایج کے حساب سے وہ سوچ رہا ہوتا ہے سن رہا ہوتا ہے سمجھ رہا ہوتا ہے. آپ سے زیادہ مشورے اسٹوڈنٹس کے پاس ہوتے ہیں کیونکہ وہ فریش مائنڈ سیٹ ہے ان کا. تو اس سبجیکٹ تو وہاں میں نے یہ چیزیں بالکل بھی نہیں دیکھی. ان کا جو کہنا تھا وہ کہتا ہے نہیں بچے فضول سوال کرتے. بچوں کو کبھی بھی انڈیپینڈنٹ بننے دیا جاتا ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ اس اسکول کے بچے کو کسی کے سامنے کسی پیرنٹس کے سامنے لاؤ تو کبھی سلام کے علاوہ کچھ دوسری بات پوچھ ہی نہیں پائے گا. یہ ان بچوں میں خاصیت ہے. اگر میں اپنی بھی اپنے خاندان کے بچوں کو دیکھوں تو وہ بات نہیں کر پاتے ہمارے علاوہ تمیز کے علاوہ نہیں کر پاتے. لیکن ہاں اگر ان کے ہی کمپیریزن میں اگر میں ریحان اسکول کے بچوں کو دیکھوں یہاں بچوں کو سوال کرنے دیا جاتا ہے. بچوں کو ویلیو دی جاتی ہے. ان کی باتوں کو سنا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے اور کام بھی کیا جاتا ہے. تو اگر اسکول کے اسٹوڈنٹ آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو وزٹرس وغیرہ آتے ہیں ان کی زیادہ تر کوشش ہوتی ہے وہ اسٹوڈنٹ سے بات کرنے کی. کیونکہ ہمارے پاس کافی سارے لوگ اسکول میں 17 مہینے میں بہت وزٹرس دیکھے جو کہ کوئی انجینئر ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی کچھ ہے فارنرس بھی ہمارے پاس آئے. بس سب جس چیز سے امپریس ہو ہمارے بچوں کی مینٹیلٹی سے ان کے کوشچن سے اور ان کے کانفیڈینس سے وہ زیادہ امپریس ہوتے ہیں کہ ایسے بچے ہم نے کہیں پوری دنیا میں نہیں دیکھے. تو یہ فرق ہے ریحان اسکول میں اور ٹریڈیشنل اسکول میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہاں جا کے بچوں کو دبایا جاتا ہے اور یہاں بچوں کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ نہیں یہ چیز آپ کر سکتے ہیں اور آپ نہیں کر سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ بچے جو ہے اتنے اچھے ہیں یہاں کے کہ چیزوں کو فوراً مسئلوں کے جو سولوشن ہے وہ نکال لیتے نہ کہ وہ گھبرا جاتے پریشانیاں دیکھ کے. بالکل بالکل مس میں نے بھی ایکسپیرینس کیا کہ ریحان اسکول کے بچے کافی کانفیڈنٹ ہیں. اور اچھا میں نیکسٹ کوشچن کرتا چلوں کہ اے آئی نے کس مطلب شعبے میں سب سے زیادہ امپیکٹ ڈالا اور ہم اے آئی کو کس کس چیز میں یوز کر سکتے ہیں اس کا ہم استعمال کہاں کہاں لے سکتے ہیں. دیکھیں اے آئی نے کس شعبے میں امپیکٹ ڈالا یہ تو نہیں بتا پاؤں گی. لیکن یہ کہ ہم اس کا کام ہم ہر اس جگہ لے سکتے ہیں جہاں ہم چاہتے ہیں. یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اے آئی کوئی فکس نہیں ہے کہ وہ ہمیں انہیں چیزوں کے بارے میں بتائے گا یا کسی بھی وہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں ہر کسی کی اپنی اپنی لائف ہوتی ہے. میں یوز کرتی ہوں سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ یا کوئی ویڈیو بنانا ہو یا کنٹینٹ چاہیے ہو یا آئیڈیاز چاہیے ہو یا کوئی میسج لکھوانا ہو یا کچھ کرنا ہو تو میں ان چیزوں کے لیے میں یوز کرتی ہوں. پر ایٹ دا سیم ٹائم یہ چیزیں میں نے اپنی فیملی میں بھی سکھائی ہوئی ہے. اور میری سسٹر کی بات کریں تو وہ بیوٹیشین ہے اور ہاؤس وائف ہے. وہ یوز کرتی ہے اپنے گھریلو مسئلوں کے لیے اے آئی کو. تو ان کی بھی وہ اس چیز میں زیادہ ہیلپ کرتا ہے. تو وہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس چیز کے لیے یوز کریں گے اور کس طرح سے یوز کرنا چاہیں گے. اگر ہمیں کسی اپلیکیشن میں مسئلہ ہو رہا ہے تو ہم اس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. اگر کوئی پریشانی ہے جس کا آپ کو حل نہیں مل پا رہا تو آپ اس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اے آئی اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے جس کا ہمارا ہوتا ہے. بالکل ہم اس کو ہر مسئلے میں یوز کر سکتے ہیں. اچھا جہاں اے آئی کے اتنے فائدے آپ بتا رہے ہیں اتنے ایڈوانٹیجز کو اس کے نقصانات بھی تو ہوں گے. ہر چیز کا نقصان ہوتا ہے. کوئی نقصانات بتائیں. بالکل نقصانات بھی ہے پر نقصان جو ہے کبھی بھی اے آئی آپ کو خود نہیں دے سکتا. یہ بھی انسان کے اپنے اوپر ہوتا ہے.
کہ آپ چاہے تو اسے پازیٹیو وے میں یوز کرنا چاہے تو کرے، آپ چاہے نیگیٹو وے میں یوز کرنا چاہے تو کرے. یہ انسان کے اپنے اوپر ہوتا ہے، اس کی مینٹیلٹی ہوتی ہے، کیونکہ ہر انسان ایک طرح کا نہیں ہوتا. اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو اے آئی کبھی بھی آپ کو خود نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک آپ نہ کچھ نقصان دیں. بالکل، یہ تو ہماری سوچ کی بات ہے کہ ہمارے لوگ کیسے ہیں اور اس کو کیسے یوز کرتے ہیں. اچھا مس، بہت اچھے جواب دیا آپ نے. اچھا ایٹ دا اینڈ آپ مجھے کوئی اپنا ایک فیوریٹ اے آئی ٹول بتا دیں جس کو آپ کو یوز کر کے کافی اچھا لگتا ہو اور وہ بہت ہیلپ فل ہے آپ کے لیے. میرا کوئی ایک فیوریٹ اے آئی ٹول نہیں ہے. مجھے چیٹ جی پی ٹی سے چلے سب سے ہے فیوریٹ. اس کے علاوہ مجھے جو اچھا لگتا ہے، مجھے کوپلوٹ اچھا لگتا ہے، مجھے سسٹم اچھا لگتا ہے، جیمینائی سب سے اچھا لگتا ہے جس سے میں بہت زیادہ امیجز کریٹ کرتی ہوں. تو یہ ٹولس میرے فیوریٹ ہیں. جی مس، بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ماشاء اللہ، آپ سے انٹرویو کر کے بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ نے اپنے بزی اسکیجول سے میرے لیے ٹائم نکالا. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. اور اس طرح ہم آج کے انٹرویو کو یہیں اینڈ کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. اور ایٹ دا اینڈ آپ ایک کوئی میسیج دینا چاہیں آڈینس کو، اور اس کے بعد میں اسٹریم کرتا ہوں. جی ضرور. میں یہی میسج دینا چاہوں گی جو کہ میں اپنے ہر انٹرویو میں، ہر ٹیڈکس میں اور لاسٹ میں یہی بات بولتی ہوں کہ اگر اپنی لائف میں کچھ بننا چاہتے ہیں تو نیگیٹو لوگوں سے اور نیگیٹو باتوں سے ہمیشہ دور رہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ انسان آپ کو نہ خود آگے بڑھے گا نہ آپ کو بڑھنے دے گا، آپ کو چاہیے کہ آپ بہت ہی لوگوں کے ساتھ سے دور ہو جائیں، نہ کچھ بولیں نہ کچھ کریں، کیونکہ اپنی لائف کو جینے کی کوشش کریں اور دوسروں پہ ڈپینڈ رہیں. جب تک آپ دوسروں پہ ڈپینڈ رہیں گے آپ اپنی لائف میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو انڈیپینڈنٹ بنیں اور اپنے آپ سے محبت کریں. جب تک انسان اپنی عزت خود نہیں کرے گا سامنے والوں کو نہیں کروا سکتا. تھینک یو. اوکے ایوری ون، یہ تھی مس صوفیہ، جن کی ریحان فاؤنڈیشن میں ایکسپیرینس کے بارے میں ہم نے بات کی، اور ان کا کافی اچھا ایکسپیرینس ہے اور ان کی کافی اچھی لائف جرنی تھی. اور اس کے علاوہ ہم نے اے آئی کے اوپر بات کی جو کہ ہمارا ٹاپک تھا، اور اس پر بھی انہوں نے کافی اچھا ایکسپلین کیا، لوگوں کو گائڈ کیا. سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ناؤ وی اینڈ دا اسٹریم.